دوستو اسلام کا بول بالا کرنے والا ڈرامہ ارطغرل غازی اب پاکستان اور انڈیا میں بھی بے حد مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ارطغرل غازی مسلمانوں کی جان بچاتے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ساری اماجگاہیں جو کفار کے قبضے میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ارطغرل غازی بڑی ہی بہادری سے فتح کر کے اپنا جھنڈا لہرا دیتا ہے اور ان میں موجود تمام بتوں کو ختم کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ دوستو آج آپ کو ان سبھی قلعوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ارطغرل غازی نے اپنے دور میں فتح کیے تھے۔ تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، کیرا جیسار قلعہ۔ دوستو کیرا جیسار قلعہ عیسائیوں کا ایک قلعہ تھا جس کا پہلا گورنر بالکل امن پسند ہوتا ہے، جبکہ اس قلعے کا کمانڈر ویسیلیوس ہر وقت جنگ کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ اس لیے اس جنگ کو خود ہی شروع کر دیتا ہے، جس میں پہلا کام وہ گورنر کو مروا کر خود گورنر بن جاتا ہے اور ہر وقت ارطغرل غازی کو مارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ دوستو جب سلطان کا ایک جاسوس پکڑا جاتا ہے تو ارطغرل غازی اس کے پیچھے جاتے ہوئے ویسیلیوس کے جال میں پھنس جاتا ہے، مگر بھیس بدل کر سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو زندہ بچا لیتے ہیں۔ جب کمانڈر ویسیلیوس کو پتہ چلا کہ ارطغرل غازی کی مدد سلطان نے بذات خود کی ہے تو وہ سلطان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب ارطغرل غازی نے کمانڈر ویسیلیوس کے لیے ایک جال بچھایا اور ویسیلیوس کو جال میں پھنسا کر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو کمانڈر آرس نے ارطغرل غازی کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ارطغرل غازی بچ جاتا ہے اور اپنے ایک دوست کو قلعے میں جاسوس بنا کر بھیج دیتا ہے۔ دوستو ارطغرل غازی کا یہ دوست اتنا قابل ہوتا ہے کہ قلعے کے تہہ خانے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور ارطغرل کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ چیتن جو کہ ارطغرل غازی کو مارنے گیا تھا، اسے ارطغرل کے اسی دوست نے تیر مار کر ایک خط کبوتر کے ہاتھ کمانڈر آرس کو لکھا اور کہا کہ ارطغرل غازی تو مر چکا ہے۔ دوستو کمانڈر آرس اسی خوشی میں پارٹی کر رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی رات کو حملہ کر کے کیرا جیسار کا یہ بڑا قلعہ فتح کر لیتا ہے، جو کہ ارطغرل غازی کی ایک بہت بڑی فتح ہوتی ہے اور سلطان علاء الدین کے حکم سے ارطغرل غازی اس قلعے کی حکمرانی کرتا ہے۔ نمبر 2، سوغات۔ دوستو جب ارطغرل غازی ایک مہم پر سرحد کی طرف گھومنے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر شہنشاہ کے سپاہی ہر وقت ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو ایک سونے کا تھیلا دیتے ہیں۔ یہ تھیلا ایک تاجر نے ارطغرل غازی کے بڑے سے تھیلے میں خاموشی سے بنا بتائے ہی رکھ دیا تھا۔ اس تاجر کی ارطغرل غازی نے ایک بار جان بچائی تھی۔ ارطغرل غازی نے قلعہ فتح کرنے کے بعد سوغوت بھی فتح کر لیا اور وہاں پر بھی اپنی حکمرانی جما لی، اور یہاں پر سارے علاقے اور سوغوت کی زمین کے بارے میں سلطان ایک حکم دیتا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف ارطغرل کا حکم چلے گا، اگر میں مر بھی گیا تو تب بھی یہ علاقہ اور زمینیں ارطغرل غازی کی ہی ملکیت رہیں گی۔ نمبر 3، کرسچن قلعہ۔ دوستو ارطغرل غازی ایک ہرن کا شکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی نظر کچھ قیدیوں پر پڑی جن پر صلیبی ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ ارطغرل غازی نے شکار چھوڑ کر صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور ان قیدیوں کو چھڑوا کر اپنے قبیلے لے آتا ہے۔ جب قلعے میں صلیبیوں کو ارطغرل غازی کے اٹیک کا پتہ چلتا ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی جال بچھا کر ارطغرل غازی پر اٹیک کیا جاتا ہے تو کبھی کئی قبیلے میں وبائی امراض پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ صلیبی زمین کے مسئلے پر امیر العزیز کو بھی ارطغرل غازی کے خلاف اکساتے رہے۔ یہ سب کچھ کر کے بھی جب ان کا خون ٹھنڈا نہ ہوا تو یہ ترگت اور شہزادے جگت کو قیدی بنا کر لے جاتے ہیں اور ترگت پر دردناک تشدد کرتے رہتے ہیں۔ صلیبیوں کا یہ قلعہ مسلمانوں کے لیے وبال جان بن رہا تھا۔ ارطغرل غازی نے یہ قلعہ فتح کرنے کی ٹھان لی۔ دوستو ارطغرل نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور ٹائٹس کو پیغام بھجوایا کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ دوستو محاصرے کے دوران کارڈینل تھومس شہزادے کو لے کر ایک خفیہ غار سے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ گندوکتو اور حمزہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور شہزادہ ان کو خفیہ غار کا ایک ایک کونا بتا دیتا ہے، جس کی مدد سے ارطغرل غازی نے بڑی ہی بہادری سے قلعہ کو فتح کر لیا۔ نمبر 4، ہانلی بازار۔ دوستو دیکھنے میں تو یہ صرف ایک بازار تھا، لیکن حقیقت میں یہ سازشوں کا ایک گڑھ ہوتا ہے۔ اس بازار میں سود کا رواج قائم تھا۔ ایک دفعہ کئی قبیلہ قحط سالی کا شکار ہوا تو ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے قالین ہانلی بازار میں ایک تاجر کو بیچ دیتے ہیں۔
اسی تاجر کو اورال کے تاجر بھی اپنی قالین بیچنا چاہتے تھے مگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اورال پھر سیمون افندی کے ساتھ مل کر ارطغرل غازی کے سارے قالین راستے میں ہی جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ پھر اورال کے باپ نے غازی کو کھانے پر بلایا اور پھر ایک ساتھ قالین بنانے اور بیچنے کی آفر کی تو غازی کو اورال پر شک ہو جاتا ہے، مگر ارطغرل غازی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہتا ہے۔ سیمون افندی نے چال چلتے ہوئے ترگت کے ہاتھوں ارطغرل غازی کو زہر دے دیا اور ارطغرل غازی مرتے مرتے بچ جاتا ہے، اور ایک چال چلتے ہوئے ہر طرف یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ ارطغرل غازی مر چکا ہے۔ دوستو، یہ خبر سن کر جاودار قبیلے کے ساتھ ساتھ سیمون افندی بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور پھر عین اسی وقت پر ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہانلی بازار پر اٹیک کر دیتا ہے، اور اس طرح ارطغرل غازی ہانلی بازار بھی فتح کر لیتا ہے۔ دوستو، کون سا قلعہ فتح کرتے وقت ارطغرل غازی کا سٹائل آپ کو زیادہ اچھا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔